اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی، تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کرو۔ یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ قرآن مجید سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی اور اس کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ سورہ عنکبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ معظمہ میں ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی۔ ہجرت حبشہ کے بارے میں ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ مکہ معظمہ میں کفار اور مشرکین کا ظلم جب بہت حد سے بڑھ گیا اور مسلمانوں پر ان کے مظالم بہت شاق گزرنے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند اصحاب کو حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ ان حالات میں مسلمانوں کو خاص طور سے ڈھارس بندھانے کی بہت ضرورت تھی۔ دین پر استقامت کے لیے جو الہی نسخہ ہے وہ بتانے کی ضرورت تھی۔ تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر یہ حکم دیا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ سر دست یہ دو نسخے ہیں آپ کے لیے کہ اللہ کی طرف سے جو وحی آپ کو پہنچ رہی ہے اس کی کثرت سے تلاوت فرمائیں۔ تلاوت اس طرح کہ وہ شخصیت میں اترے، تلاوت اس طرح کہ وہ معاشرے میں اترے، تلاوت اس طرح کہ اس کا انعکاس فضا میں ہو، اور نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کریں۔ یہ بات ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ مکہ معظمہ میں ہجرت حبشہ کے وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن نماز اللہ کے حضور حاضری، اللہ کے حضور سجدہ ریزی، یہ ہمیشہ سے ہر شریعت میں رہی ہے، ہر انبیاء کی تعلیم میں رہی ہے، اور اس کا شخصیت کی تعمیر میں بہت اہم کردار رہا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے نماز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی لیے آپ کو یہ بتایا گیا کہ اگر نماز کا اہتمام ہوگا، اگر تلاوت قرآن کا اہتمام ہوگا، تو اس سے شخصیت میں نکھار آئے گا، اللہ کے دین پر اعتماد اور بڑھے گا، استقامت اور بڑھے گی، اور اس دین میں نئے لوگ جو جاہلی معاشرے سے داخل ہو رہے ہیں، جن برائیوں میں وہ شغف رکھتے رہے ہیں، وہ برائیاں جو ان کے دلوں میں کھبی ہوئی تھی، یہ اللہ کے حضور حاضری، اللہ کے حضور سجدہ ریزی ان تمام لوگوں کے دلوں سے ان برائیوں کو بالکل کاٹ چھانٹ کر کے نکال دے گی، اور شخصیت کو اس معیار پر، اس اخلاق پر لے آئے گی جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اس دین کو مطلوب ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی ان آیات پر نظر ڈالیں کہ اسلام سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آنے سے پہلے دیگر انبیاء کے یہاں نماز کا کیا مقام ہے، تو ہمیں تمام انبیاء کرام کی زبان سے نماز کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی ویران سرزمین میں چھوڑ کر کے کوچ کیا، تو اس کی غرض یہ بتائی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے جو بڑی عظیم دعا کی، اور جس دعا کو ہم لوگ بار بار دہراتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے رب، مجھ کو اور میری نسل کو نماز قائم کرنے والا بنا۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید کی شہادت ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ حضرت شعیب کو ان کی ہم قوم طعنہ دیتے تھے کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان سارے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی نسل کے پیغمبروں کے متعلق قرآن مجید کا بیان ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور ہم نے ان کو نیک کاموں کے کرنے اور نماز قائم کرنے کی وحی کی۔ حضرت لقمان کی جو نصیحتیں بہت مشہور ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو خاص نصیحت کی، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ الغرض تمام انبیاء کی تعلیم میں نماز کو خاص طور سے اہمیت دی گئی ہے، اور اسی کو رب سے لو لگانے کا، رب سے مانگنے کا، رب سے قریب ہونے کا اصل سہارا بنایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے احکام کے تعلق سے، نماز کے آداب کے تعلق سے، نماز کی افادیت کے تعلق سے جگہ جگہ اس کا تذکر آیا ہے۔ قرآن مجید نے نماز کے بیان کے لیے اقامت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نماز کی ادائیگی پورے اہتمام کے ساتھ ہو۔ قرآن مجید نے نماز کے لیے محافظت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ نماز اپنے تمام آداب کے ساتھ، تمام تقاضوں کے ساتھ اس کی حفاظت کی جائے۔ نماز پڑھنے کے لیے قرآن مجید میں جا بجا اقامت صلاۃ کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے، جس کے معنی صرف نماز پڑھنے کے نہیں بلکہ نماز کو اس کے آداب و ارکان، شرائط و قیود کے ساتھ ادا کرنے کے ہیں۔ جب تک نماز کی تمام شرطیں پوری نہ ہو جائیں، ان میں ایک ایک چیز کی پابندی نہ کر لی جائے، اقامت صلاۃ کا مفہوم ادا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں وہ شرائط، وہ آداب بھی بیان ہوئے ہیں۔ میں نے سرسری طور پر ایک جائزہ لینے کی کوشش کی کہ قرآن مجید میں صلاۃ اور صلاۃ کے مشتقات کتنی مرتبہ آئے ہیں۔ وہ 100 کے قریب ہیں، اور ان میں وقت کی پابندی، جماعت کی پابندی، تعدید الارکان، خشوع و خضوع، اخلاص، فہم قرآن، ان باتوں کا خاص طور سے زور دیا گیا ہے۔ وقت کی پابندی کے سلسلے میں حکم ہوا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلا شبہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ ہوگی، اجتماعی نظام ہوگا، امام ہوگا، مقتدی ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو۔ اور نماز میں قنوت چاہیے، خشوع چاہیے، خضوع چاہیے، اس لیے حکم ہوا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کامیاب وہ ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن کی نماز میں خشوع اور خضوع ہو، اظہار عاجزی ہو، فروتنی ہو، رب سے بندہ بات کر رہا ہو۔ نماز بالکل سراپا اخلاص ہونی چاہیے۔ یہ ایک دنیاوی کام ہے، سب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اجتماعی طور پر ہوتا ہے، یہ مسلمان ہونے کی بنیادی شرط ہے۔ اس لیے کئی مرتبہ ایسے بھی لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کہ منشا ان کا نماز پڑھنا نہیں ہوتا، دکھاوا ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی منافقین ایسا کرتے تھے، اور آج بھی ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اس طرح کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس بات کے لیے، جو نماز کے لیے جو بنیادی شرائط جو رکھی گئی ہیں، ان میں ایک شرط یہ ہے کہ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ، اور اس کا حکم تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ قرآن مجید میں بڑی مذمت کی گئی ہے ان لوگوں کی جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو دنیاوی مفاد کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے لیے بڑی بددعائیہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ہلاکت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ جماعت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاکیدات ہیں،
وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجمع عام میں ارشاد فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو امام بنا کر کے ان گھروں پر جاؤں جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آگ اکٹھا کر کے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ ایک اور بات جس چیز کا قرآن مجید کا جو مطالبہ ہے اور جو آیت کے شروع میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ میں جو بات حکم کی، جس بات کا تذکرہ آیا کہ نماز میں قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھنے کی طرح پڑھا جائے، چند صورتیں چند آیات جو یاد ہیں نماز کے ادا ہو جانے کے لیے نہیں، ان الفاظ کا ان آیات کا کیا مطالبہ ہے وہ بھی ذہن نشین ہو، تبھی صحیح طور پر نماز کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ جو تاکیدات ہیں یہ دراصل اس فریضہ نماز کی ہے جو بندے پر، ہر مسلمان پر، ہر طرح کے مسلمان پر، امیر ہو، غریب ہو، صحت مند ہو، بیمار ہو، سب کے اوپر فرض ہے۔ لیکن نماز جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے، اس کی افادیت اور بڑھ جاتی ہے جب فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ بندہ نفل نمازوں کے لیے بھی اپنا وقت فارغ کرے۔ خاص طور سے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں روزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ قیام لیل کے اہتمام کی بھی ضرورت ہے۔ قیام لیل تراویح بھی ہوتا ہے، اور قیام لیل خاص طور سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز بہت محبوب تھی، تہجد کی نماز، اس میں ہو سکتا ہے۔ تو نماز کے تذکروں میں قرآن مجید میں اس نفلی نماز کا بھی بہت اہتمام کے ساتھ تذکرہ آیا ہے۔ مومنین کی، اچھے مومنین کی صفات میں یہ بات آئی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے شروع زمانے میں یہ حکم دے دیا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں حاصل ہے۔ رمضان المبارک میں روزوں کے ساتھ ساتھ ہم تلاوت قرآن اور اقامت صلاۃ کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی ان احکام اور ان تعلیمات اور ان تاکیدات کی روشنی میں ہمیں اپنی تلاوت کو بھی اور اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنی نمازوں کو بھی اس طرح سے بنانا چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ جو نفوس کی تزکیہ کا مہینہ ہے، جو شخصیت کی تعمیر کا مہینہ ہے، اللہ تعالی ہماری نفوس کا ہماری نمازوں کے ذریعے، ہماری تلاوت کے ذریعے، ہمارے روزے کے ذریعے اچھا تزکیہ فرمائے، ہماری شخصیات اچھی طرح سے تعمیر ہو جائے اور ہم اپنے رب کی مرضی کے بندے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔